السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون۔ یہ باب ہے ان روایات اور احادیث سے متعلق جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ عید یعنی روزہ نہ رکھنا، فطر، عید الفطر، یوم تفطرون، اس دن ہوگی جس دن تم سب افطار کرو، والاضحی یوم تضحون، اور عید الاضحی اس دن ہوگی جس دن تم سب قربانی کرو، تم سب قربانی کرو۔ یہ باب باندھنے سے امام ترمذی علیہ الرحمت والرضوان کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اجتماعیت میں وہ قوت ہوتی ہے جو انفرادیت میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی ایک شخص نے فرض کریے چاند دیکھ لیا عید کا، واقعی دیکھ لیا، لیکن اکیلے نہیں دیکھا، باقی کسی نے نہیں دیکھا، تو اس ایک اگرچہ حقیقت میں اس نے دیکھا ہے تو اس کے ایک کے دیکھنے کی وجہ سے، انفرادیت کی وجہ سے حکم یہ نہیں دیا جائے گا کہ تم سب لوگ اب عید الفطر کرو۔ اور وہیں پر اگر ایک جمع غفیر نے چاند دیکھا اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، تو ان جو نہ دیکھنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم ان لوگوں کی متابعت کرو جنہوں نے چاند دیکھا ہے، اور جب وہ عید الفطر منا رہے ہیں تو تم بھی عید الفطر مناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اجتماع کا اعتبار کافی حد تک ہے، اور اجتماع میں وہ قوت ہوتی ہے جو انفرادیت میں نہیں ہوتی ہے۔ اجتماع کی اگر بات آئی تو میں ایک بات یہاں پر ذکر کروں، اچانک ذہن میں بات آ رہی ہے تو ذکر کر دیتا ہوں۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مقبول ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں مؤثر ہوتی ہے، اکیلے دعا کرے تب بھی، لیکن اگر سب لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعیت کے ساتھ دعا کریں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگی نا۔ اسی لیے قرآن پاک میں صیغہ جمعیت، صیغہ جمع کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اجتماع زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس لیے سب لوگ اکٹھے ہو کر دعا کریں، اجتماعیت کے ساتھ دعا کریں، وہ زیادہ مؤثر ہے۔ لہذا ان لوگوں کو درس لینا چاہیے جو جمعے کے دن آتے ہیں، ایک تو دیر سے آتے ہیں، اوپر سے دعا جیسی سلام پھیر کر امام فارغ ہوتا ہے ویسے ہی فوراً دعا بھی نہیں مانگتے، کھڑے ہو جاتے سنتیں پڑھنے کے لیے۔ انہیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ اجتماعیت میں وہ اثر ہے جو انفرادیت میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی اہل سنت و جماعت کی کثیر جماعت جس کی طرف ہو
اس کی پیروی کرو، اور جو تنے تنہا رہا، سواد اعظم کی پیروی نہیں کی، تو وہ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں بھی اکیلا ہی رہے گا، اس کو وحشت مزید طاری ہوگی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ تقلید بھی کرنا چاہیے، سواد اعظم جو کرے ہمیں اس کی تقلید کرنا چاہیے، تقلید کا اشارہ ملتا ہے اس سے۔ اس حدیث سے یہاں پر امام ترمذی کا یہ باب باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ اجتماعیت میں قوت ہوتی ہے، لہذا جہاں پر جمع غفیر اگر افطار کر رہا ہے تو سب باقی لوگوں کو بھی افطار کرنا چاہیے، جمع غفیر اگر روزہ رکھ رہا ہے تو باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، انہی کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئے گی، جنب غفیر کا اعتبار ہوا، اجتماعیت کا اعتبار ہوا، اجتماعیت مؤثر زیادہ ہوئی۔ اب تک میں نے جو بھی گفتگو کی ہے اسی پر کی ہے۔ اب اگر جمع غفیر نے خطا کر لی، فرض کر لی ایک جماعت نے کوئی فیصلہ کیا اور غلط فیصلہ کر لیا، مثلا حقیقت میں چاند نہیں دکھا تھا، اور جمع غفیر، لیکن یہ تو معلوم نہیں ہے کہ دکھا نہیں ہے، شک کی بنا پر جمع غفیر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں چاند ہو گیا، شہادتیں لوگوں نے آ کے دے دی اور اعلان کر دیا گیا، جمع غفیر نے افطار کر لیا، تو خطا تو کی، لیکن ہمارے فقہاء کرام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت کثیرہ اگر خطا پر بھی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر خطا ایسی ہے کہ جس کی تلافی کی جا سکتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جماعت کثیرہ بھی اس خطا کی تلافی کرے، اور اگر خطا ایسی قبیل سے ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو فقہاء نے فرمایا چونکہ جماعت کثیرہ نے کیا ہے یہ کام، یہ خطا ہی چاہے کر لی لیکن جماعت کثیرہ نے کی، اس لیے اگر تلافی کے لائق نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کی وہ خطا بھی معاف ہے۔ ارے بات سمجھ آئی؟ تو اب جماعت کثیرہ جب افطار کرے تو اس وقت افطار کرو، جس دن افطار کرے اس دن افطار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر پورے ہندوستان میں چاند دیکھا نہیں گیا، جماعت کثیرہ افطار نہیں کر رہی ہے، عید الفطر نہیں منا رہی ہے، اور چند جو دنیا میں بھی الگ ہیں اور آخرت میں بھی الگ ہی دکھیں گے وہ یہاں پر عید مناتے رہتے۔ اس لیے اجتماعیت کے ساتھ افطار کریے، انہی کے ساتھ روزہ رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اس باب میں امام ترمذی بتانا چاہتے ہیں۔ اب حدیث پڑھیے، باب ما جاء ان الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ فطر یعنی عید الفطر اس دن ہوگی یوم تفطرون، جس دن تم سب افطار کرو۔ سب کا ترجمہ میں اردو میں قصدن کر رہا ہوں۔ والاضحى یوم تضحون، اور عید الاضحیٰ اس دن ہوگی جس دن سب قربانی کرو۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن المنذر، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری نے، امام بخاری سے ہی روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کے اندر ذکر کی ہے۔ حدثنا محمد بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن اسماعیل نے، حدثنا ابراہیم بن المنذر، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن جعفر ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن جعفر ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنی عبداللہ ابن جعفر، مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عثمان ابن محمد عن المقبرج، وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں عثمان ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن المقبرج، مقبری سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، صام یصوم مجرد سے ہے اور افطر یفطر افطار یہ ثلاثی مزید سے ہے۔
افعال سے. روزہ اس دن رکھو یا روزہ اس دن ہوگا یوم تصومون جس دن سب تم روزہ رکھو. والفطر یوم تفطرون اور عید الفطر اس دن ہوگی جس دن تم سب افطار کرو. والاضحی یوم تضحون اور عید الاضحیٰ اس دن ہوگی جس دن تم سب قربانی کرو. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب حسن. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے. کسی طریق سے یہ حسن بھی ہے تو کسی طریق سے یہ غریب بھی ہے، لیکن تعدد طرق کی بنا پر قوت تو ضرور آ گئی. اگرچہ غریب ہی صحیح کسی طریق سے، لیکن ایک طریق سے حسن بھی ہے. حسن ہونے کی جہت سے تو وہ قوی ہے ہی، لیکن غریب ہونے کی جہت سے بھی اگر دیکھا جائے تو اتنی کمزور نہیں رہی، کیونکہ حدیث حسن سے اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے سند حسن سے. فسر بعض اہل العلم هذا الحدیث. اب اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، جس مطلب کو میں نے آغاز باب ہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا. فرماتے ہیں وفسر بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر یوں کی ہے. فقال اور کہا انما معنی هذا الصوم هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعزوم الناس. انما معنی ھذا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کیا، الصوم والفطر مع الجماعہ، کہ روزہ اور عید الفطر جماعت کے ساتھ. جماعت سے مراد جمع غفیر، لوگوں کی کثرت. وعزم الناس، عزم کثرت کے معنی میں، وعزم الناس ہے کثرت ناس، اور لوگوں کی کثرت کے ساتھ. مفہوم میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے. باب ما جاء اذا اقبل اللیل وادبر النہار فقد افطر الصائم. یہ باب ہے ان روایات سے متعلق جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ جب رات متوجہ ہو جائے، اقبلا یقبل اقبال کسی کی طرف منہ کر کے جانا، متوجہ ہو جانا، اور ادبرا یدبر ادبار کسی کی طرف پیٹھ کر کے جانا، یعنی چلا جانا ہے. لازمی معنی کر لو، اقبلا بے معنی آنا، ادبرا بے معنی جانا. لازمی معنی ہوگا باب ما جاء اذا اقبل اللیل وادبر النہار. یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق کہ جب رات آئے اور دن جائے، فقد افطر الصائم، تو روزدار افطار کر لے. روزدار یعنی روزدار افطار کب کرے گا؟ تو امام ترمذی یہاں پر وہ روایتیں لے کر آئیں گے کہ جن سے یہ معلوم ہوگا کہ غروب آفتاب کے بعد افطار کر لینا چاہیے. غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا ہمارے ائمہ نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے. اسی لیے شاید اس کے بعد امام ترمذی فوراً، چونکہ یہ بات جب اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ غروب آفتاب کے بعد افطار کر لینا چاہیے، جیسے ہی دن چلا جائے اور رات متوجہ ہو جائے تو اس سے مراد ہے غروب آفتاب. تو غروب آفتاب کے بعد افطار کر لینا چاہیے. تو جیسے غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا جیسے ہی اس سے سمجھ میں آیا، ویسے ہی اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے. یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا. اسی لیے امام ترمذی اس باب کے بعد فوراً تعجیل افطار کا باب رکھ دیں گے، کیونکہ دونوں کا مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہے. لیکن یہ متعین ہے کہ روزہ غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا. غروب آفتاب سے 1 منٹ یا 1 آدھ 2 4 سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ نے کھا لیا تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک مکمل کرو. اور یہاں پر إِلَى اللَّيْلِ، رات جو ہے وہ دن میں داخل نہیں ہے، یاد رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ الہ کا مدخول لیل ہے، اور صوم جو ہے وہ روزے کا، وہ دن کا نام ہے. کس کا نام ہے؟
دن کا نام ہے، اس لیے یہاں پر علاقہ مدخول، اگر علاقہ کو ہٹا دیا جائے تو آپ بتائیے لیل کیا صوم میں مطلب روزے میں داخل ہے؟ روزہ نہیں، دن میں داخل ہے، دن کا حصہ نہیں ہے، اس کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے علاقہ مابعد یہاں پر علاقے جنس سے نہیں ہے، اس لیے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ رات، ایسا نہیں ہے رات تک مکمل کریں گے رات بھی داخل ہو جائے گی، نہیں، غروب آفتاب مراد ہے اس سے، کیا ہے؟ ہاں، غروب آفتاب جب بھی ہو تب افطار کریں گے، چاہے گھٹے یا بڑھے، کیوں بھی بارش؟ ہاں، اور آدھی رات تک اگر غروب آفتاب نہ ہو تب، کیوں بھی خورشید؟ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر آدھی رات تک غروب آفتاب نہ ہو، ہاں، قاضی ابو یوسف علیہ الرحمت والرضوان کی مجلس میں ایک ان کے شاگرد تھے جو ہر دن خاموش رہتے تھے، ہر دن خاموش رہتے تھے، کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت قاضی ابو یوسف علیہ الرحمت والرضوان نے ان سے کہا کبھی تم بھی پوچھا کرو، تو کہا ٹھیک ہے پوچھیں گے۔ باب سوم ہی چل رہا تھا تو دوسرے دن انہوں نے سوال کیا، یہی روزہ کب افطار کیا جائے، اسی پر گفتگو چل رہی تھی، تو انہی شاگرد نے سوال کیا، اور اگر حضرت آدھی رات تک اگر سورج نہ ڈوبے تب؟ تو قاضی ابو یوسف نے کہا تمہارا سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اب آدھی رات جب کہہ دیا تو اس کا مطلب رات کا تحقق تو ہو ہی گیا، اور رات تبھی آئے گی جب دن رخصت ہو جائے گا، غروب آفتاب ہو جائے گا، تبھی رات آئے گی نا۔ پھر یہ بات کیا ہوئی کہ آدھی رات تک سورج نہ ڈوبے، یہ کیا بات ہے؟ کیوں بھی خورشید؟ ہاں، تو سورج جب ڈوب جائے تو افطار کر لو، لیکن یہ یقین رہے کہ سورج کے غروب کا بھی یقین ہونا چاہیے، اس لیے سورج کے غروب کے تحقق کے لیے اور یقین کے لیے ہر علاقے میں امام اعظم علیہ رحمت والرضوان نے ہر وقت میں، چاہے وہ روزے کا دن ہو یا روزے کا نہیں بھی ہو، مغرب کی اذان میں بھی امام اعظم نے 5 منٹ کی تاخیر مستحب قرار دی ہے، احتیاطاً ہے، یاد رکھیے یہ کیا ہے، تاکہ یقین ہو جائے، کم سے کم گھڑیوں میں، آج کے زمانے میں سائنس کا دور ہے، گھڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، بہت سارے الارم لگ جاتے ہیں، بہت کچھ طریقے سے جانا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں دیکھیے جب گھڑی بھی نہیں تھی تو اس وقت لوگ کیسے افطار کرتے ہوں گے، کیسے اندازہ لگاتے ہوں گے، بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ تو آج کے زمانے میں صحیح وقت پہ افطار کر لینا بہت بڑے تعجب کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بڑے تعجب کی بات ہے جب لوگ، نہ گھڑی تھی ان کے پاس، نہ کوئی ٹائم ٹیبل تھا، نہ موزن الاوقات تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، ہیں؟ ایک شعر کہوں میں اس پر، لیکن منطبق اسی پر کرنا، کہیں دوسری جگہ مت، وادی عشق میں مت گھومنا، ٹھیک ہے؟ ایک شاعر نے کہا، ظفر اقبال شاعر نے کہا ہے، اللہ جانے کیسے سنورتے تھے وہ حسین، کیا وہ حسین، میں تب کی بات کرتا ہوں جب آئینہ نہ تھا، ہے کب کی بات؟ اب سوچئے یہاں پر جب موزن الاوقات نہیں، ٹائم ٹیبل نہیں، گھڑی نہیں، الارم نہیں، کچھ نہیں، کیسے وہ لوگ افطار کرتے ہوں گے، کتنی احتیاط برتتے ہوں گے، سوچئے ذرا۔ اب امام اعظم نے کہا کہ احتیاطاً 5 منٹ تاخیر کر لو، تو لوگوں کو اسی پہ اعتراض ہو گیا، غور کریے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کچھ غیر مقلدین صرف جل کر، چڑ کر، چاہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے شاید غروب آفتاب بھی نہیں ہے، انہوں نے اذان پڑھ دی فوراً، غروب آفتاب بھی نہیں ہوا،
تو کبھی کبھی بزرگوں سے انحراف یہ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح سے حرمہ نصیبی کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 منٹ احتیاطاً تاخیر کی جائے تاکہ یقین ہو جائے. ارے بھائی آج گھڑی کا وقت ہے. گھڑیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا فرق ہوتا ہے. میری گھڑی میں اس وقت 12 بجے ہیں, تمہاری گھڑی میں 12:01 ہو رہا ہے, کسی کی گھڑی میں 11:59 ہو رہے ہیں. سیکنڈوں کا فرق ہو جاتا ہے. میں ابھی وقت صحت تعین کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں, ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. سمجھے؟ تو احتیاط ضروری ہے. اس لیے ہمارے احناف نے 5 منٹ تاخیر کا حکم دیا. لیکن یہ وقت کے کہ غروب آفتاب ہو گیا, اس کے تحقق اور اس کے یقین کرنے کے لیے ہے. اور جب یقین ہو جائے تو پھر تعجیل کرنا چاہیے, تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب پڑھیے, اب ترجمہ لگائیے. باب ما جاء اذا اقبل اللیل وادبر النہار. یہ باب ہے جب رات آ جائے اور دن پیٹ پھیر جائے, یعنی چلا جائے, یعنی غروب آفتاب ہو جائے. فقد افطر الصائم, تو روزے دار آدمی افطار کر لے. حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی, ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن اسحاق حمدانی نے. حدثنا عبدۃ, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے. عن ہشام ابن عروہ, وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ ابن زبیر سے. عن ابی, اور ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں. عن عاصم ابن عمر, وہ روایت کرتے ہیں عاصم ابن عمر سے, اور وہ روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل وادبر النہار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رات آ جائے, اقبال کرے, متوجہ ہو جائے, وادبر النہار, اور دن چلا جائے, وغابت الشمس, یہ بھی ہے کہ صرف آنا جانے کا تصور ہی مت کر لو, غروب شمس ہی ہو جانا چاہیے ہے, جس کا تیقن ہو, اس کا یقین ہونا چاہیے. وغابت الشمس, اور سورج ڈوب جائے, فقد افطرتا, تو تم افطار کر لو. تو سورج کے ڈوب جانے کا تو یقین ہونا چاہیے نا, اور یہ یقین احتیاط ہی میں زیادہ مضمر ہے. وفی الباب عن ابن ابی اوفا و ابی سعید, اور اس باب میں ابن ابی اوفا سے بھی روایت ہے اور ابو سعید سے بھی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ, امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمر حدیث حسن صحیح. عمر کی حدیث ماقبل میں جو گزری وہ حدیث حسن ہے, حدیث صحیح ہے. بابو ما جاء فی تعجیل الافطار, یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو تعجیل افطار کے سلسلے میں آئیں کہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے. جلدی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ غروب آفتاب کا تیقن بھی نہ ہو تب روزہ افطار کر لیں, ایسا نہیں. غروب آفتاب کا تیقن ہونا چاہیے, پھر تاخیر نہیں کرنا چاہیے. حدثنا بندار, ہم سے حدیث بیان کی بندار نے. حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی, ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے. عن سفیان, وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے. عن ابی حازم, وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے. تحویل سند, دیکھیے ابو حازم تک یہ سند آئی, اب اس کے آگے کی اس کے آگے کی ذکر نہیں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تحویل سند کے بعد جو سند ذکر کریں گے تو پہلے کے راوی تو الگ ہیں, لیکن اس کے آگے کے راوی وہی ہیں, اس لیے تحویل سند یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں. ہاں سے مراد تحویل سند. وَأَخْبَرَنَا ابو مصعب, ہمیں خبر دی ابو مصعب نے. قراءۃ عن مالک, مالک سے پڑھتے ہوئے. کس سے؟ مالک سے پڑھتے ہوئے. اس کا مطلب براہ راست انہوں نے نہیں سنی ہے, حضرت امام مالک کے پاس شاگردوں نے پڑھا ہے, اور شاگردوں میں سے
کسی نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام مالک کے پاس یہ ہم نے پڑھا اور وہی روایت انہوں نے ذکر کی، قراءتن عن مالک، عن مالک ابن انس عن ابی حازم. دیکھو ابو حازم تک آگئی نا سند. اب دیکھیے عن سہل، اگلے کی سند دونوں کی ایک ہی ہے. عن سہل ابن سعد، وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن سعد سے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطرہ، لوگ بھلائی کے ساتھ رہے یا لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے، ما عجلوا الفطرہ، جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، لیکن غروب آفتاب کے تیقن کے بعد. جلدی کرنے میں در حقیقت یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. یہود و نصارہ کا شیوہ اور ان کا طرز یہ ہے کہ وہ تاخیر کرتے ہیں. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث روایت کی جس کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا اور کہا، اس حدیث میں یہ ہے، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ فإن اليہود والنصارى یؤخرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، دین اسلام، جب تک لوگ فطر میں یعنی افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. کیونکہ تاخیر کرنا افطار میں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. فإن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہود و نصارہ سے بچنا، جہاں پر اپنے مذہب پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ویسے ہی دوسرے کے شیوہ اور دوسرے کے طریقے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. جہاں پر اپنے مذہب کی تائید کا ذکر کیا جائے، وہیں پر اگر کوئی باطل قول ہے سامنے اور مخالف ہے کوئی سامنے، تو اس کی تردید بھی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو افطار جلدی کرنے کا حکم تو دیا اور رغبت دلائی، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ، اس سے ترغیب دلائی. لیکن ترغیب کے ساتھ ساتھ آگے پھر فرمایا فإن اليہود والنصارى یؤخرون. اس سے پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا یہ بھی اہم امر ہے، اور یہ دین میں سعادت مندی کا سبب ہے. اب آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات کہو، دوسرے کی تردید مت کہو، تردید مت کرو. نبی کریم تو دونوں طرح سے ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن کا طرز بیان بھی یہی بتاتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں ذکر اللہ رب العزت کے صفت کا، رحمانیت کا ذکر جہاں جہاں آیا، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ شیطان کی مردودیت کا بھی ذکر آیا ہے نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، محبوب تم فرما دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. قرآن تو کہہ رہا ہے محبوب ان کو خطاب کر کے کہو، قل یا ایھا الکافرون، یا ندا ہے نا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا ایھا الکافرون نہیں پڑھیں گے، کہیں کافر ناراض نہ ہو جائے. بڑی حیرت کی بات ہے. ان کو سمجھنا چاہیے، احادیث کو پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. چلیے خیر، ما عجل الفطرہ، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اور افطار میں جلدی کرنے کی حکمت ایک ہمارے علماء کرام نے یہ بھی بتائی ہے کہ بھئی روزہ رکھنا اللہ کے لیے ہے، اور کچھ فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں.
کبھی کبھی اللہ کا فرما بردار بندہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی فطری تقاضے جو ہیں وہ عبادت الہی سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے جسمانی فطری تقاضے ہیں کہ کھانا پینا بھی اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا کہ جیسے غروب آفتاب ہو فوراً افطار کر لو۔ یہ نہیں کہ چاند وہ نجوم ستارے دیکھتے رہو، جب تک چمکتے ہوئے ستارے نظر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم روزہ افطار نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ یہی کرتے تھے۔ تو اس سے بدن انسانی کو غذائیت فراہم کرنے کے لیے، تاکہ اس کا دل اکتائے نہیں، جیسے ہی وقت دن جیسے ہی ختم ہوا شریعت نے حکم دیا کہ فوراً افطار کر لے، تاکہ تقاضۂ فطریت اور تقاضۂ فطرت اور تقاضۂ انسانیت اور بدن کی غذائیت وقت پر اسے فراہم ہو۔ ایسے ہی افطار اس میں سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تاکہ اگر پہلے سے کھا کے لیٹ جائے گا تو بھوک تو بیچ روزے میں ہی لگنے لگے گی۔ اب تقاضۂ فطرت اور بدن انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ بھوک لگنے لگے تو کبھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ بھوک کی وجہ سے ارے یار چلو کیا ہے یار مریں گے کیا، چلو روزہ توڑ لو، کتنے لوگ ایسے کرنے لگیں گے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ نہیں، ان کا لحاظ رکھو اور سحری آخر وقت میں کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور سحری اچھی بھی کھانا چاہیے اور افطار بھی اچھی کرنا چاہیے اگر اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر چلو دیا ہے نہیں دیا وہ دور کی بات، اگر لوگوں کو واقعی دیا ہے تو کم سے کم اپنے امام کو بھی اچھا افطار کرانا چاہیے، ہے نا؟ کتنی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ امام بیچارے کو، اکثر جگہ پر تو ماشاءاللہ اچھا انتظام کرتے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے امام بیچارہ روزانہ ترئی اور روزانہ آلو کھا کے سحری کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے، روزانہ ترئی آلو اپنے گھر پر نہیں کھاتے لیکن امام کو یہی کھلا رہے ہیں۔ افطار میں بھی بیچارے کو افطار ہی نہیں دیا جا رہا ہے، کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ امام کا افطار ہی نہیں آتا، بیچارہ اپنے پیسے سے پھل خرید کے افطار کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت یہ تک آ جاتی ہے، کبھی کبھی امام کہتا ہے بھئی میں بعد میں تو نماز پڑھا لوں گا لیکن رمضان میں سنانے میں دوسری جگہ جا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے دیا، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی ہیں، ان کے گھروں میں دیکھو ان کا اپنا پرسنل کھانا بنے گا نا تو چکن مٹن اور پتہ نہیں کیا کیا، ان میں ویرائٹی بہت ساری ہوں گی، اور امام کے لیے آلو اور ترئی۔ میں نے دیکھا بھی ہے کچھ ایسا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں بس۔ چلیے خیر۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، وہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، حضرت عائشہ سے بھی ہے، انس ابن مالک سے بھی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث سہل بن سعد حدیث حسن صحیح، سہل بن سعد کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وهو الذي اختاره اہل العلم من اصحاب النبی، اور اسی تعجیل ہی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم یعنی مجتہدین نے اس کو ہی مختار قرار دیا اور پسند کیا، وغیر اصحاب نبی سے وغیرہم، اور اصحاب نبی کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی۔ استحب تعجیل الفطر، تعجیل فطر کو مستحب قرار دیا، یعنی افطار جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ وبہ یقول الشافعی و احمد و اسحاق، اسی کے قائل ہیں امام شافعی بھی، امام احمد بھی، امام احمد ابن حنبل بھی اور امام اسحاق بھی۔ یہ تمام ائمہ تعجیل کے قائل ہیں، اور احناف بھی تعجیل کے قائل ہیں، لیکن احناف، اچھا امام شافعی امام احمد سے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ غروب آفتاب کا تیقن نہ بھی ہو تب بھی افطار کر لو جلدی سے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ائمہ بھی غروب آفتاب کے تیقن کے بعد افطار کی جلدی کے قائل ہیں، اور امام اعظم کا بھی یہی قول ہے، اگرچہ امام اعظم نے احتیاطاً یہ کہا کہ 5 منٹ کی تاخیر کرنا چاہیے اذان میں تاکہ یقین ہو جائے، ان حضرات نے یہ نہیں کہا، لیکن تیقن غروب آفتاب کے قائل تو یہ بھی ہیں، بات سمجھائی؟ اس لیے ان کے قول کی بنا پر، خیر ان کے قول تو چھوڑیے، یہ تو ائمہ ہیں، ایک غیر مقلد جو فوراً
جیسے ہی دیکھتا ہے کہ غروب آفتاب ہو گیا، چاہے اسے یقین نہ ہو، لیکن اذان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو درس حاصل کرنا چاہیے، بالخصوص ان علاقوں میں۔ کچھ علاقے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر تقریباً آدھا پون گھنٹے پہلے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ اذان کا وقت ہو گیا، کیونکہ سورج ان پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو ان شہروں میں جو پہاڑی علاقوں میں ہیں، ان شہروں میں اندھیرا بہت پہلے ہو جاتا ہے، غروب آفتاب حالانکہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن موسیٰ انصاری نے۔ حدثنا الولید ابن مسلم، وہ روایت وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ولید ابن مسلم نے۔ عن الاوزاعی، وہ روایت کرتے ہیں امام اوزاعی سے۔ عن قرہ عن الزہری، وہ روایت کرتے ہیں قرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے۔ عن ابی سلمہ، وہ حضرت ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، میرے بندوں میں سب سے محبوب میرے نزدیک وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ افطار میں جلدی کرے، کھانے میں جلدی نہیں، ہے نا۔ اور افطار تبھی ہوتا ہے جب غروب آفتاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن حدثنا ابو عاصم ابو مغیرہ عن الاوزاعی نحوہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو عاصم نے، اور ابو مغیرہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اوزاعی سے بالکل وہی حدیث جو کہ ماقبل میں گزر گئی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی عطیہ، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عامش سے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ بن عمیر سے، عن ابی عطیہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو عطیہ سے، قال، انہوں نے کہا، دخلت انا و مسروق، میں اور مسروق دونوں داخل ہوئے، علی عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس، ان کے پاس گئے، فقلنا، تو ہم نے کہا، یا ام المؤمنین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج نبی کو ام المؤمنین کہنا صحابہ کا بھی طریقہ تھا، ہے نا۔ یا ام المؤمنین، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المؤمنین، دو شخص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، دو شخص ہیں، احدہما یعجل الفطرہ، ایک افطار کے جلدی کرنے کا قول کرتے ہیں، ویعجل الصلاۃ، اور نماز مغرب کو افطار کے بعد جلدی پڑھنے کا قول کرتے ہیں، والآخر یؤخر الافطار، اور دوسرے افطار کو مؤخر کرتے ہیں، ویؤخر الصلاۃ، اور نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ قالت، تو ان کا سوال تھا کہ دونوں میں سے کس کا قول بہتر ہے، کس کا قول صحیح ہے، کس پر عمل کیا جائے۔ قالت ایہما یعجل الافطار، حضرت عائشہ نے کہا، دونوں میں سے کون افطار کو جلدی کرتا ہے، ان کا نام بتا دو ذرا، افطار میں جلدی کون کرتا ہے، ویعجل الصلاۃ، اور نماز کو جلدی پڑھنے کا قول کرتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود تاجیل کے قائل ہیں۔ قالت، بولی، ھذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یعنی افطار میں جلدی کی ہے۔ تو حدیث تاجیل افطار کے تعلق سے ہی باب باندھا تھا، حدیث مطابق ہے نا۔ والآخر ابو موسیٰ، اور دوسرے جو کہ تاخیر کے قائل ہیں وہ ابو موسیٰ ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو عطیہ، اس میں ایک راوی ابو عطیہ آئے ہیں، کنیت ذکر ہے، اسمہ مالک بن ابی عامر الحمدانی، ان کا نام مالک ابن ابی عامر حمدانی ہے۔ یقال، اور یہ بھی کہا گیا ہے مالک ابن عامر حمدانی، دونوں میں دیکھیے فرق ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام مالک ابن ابی عامر حمدانی ہے، ابی عامر، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام مالک ابن عامر حمدانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اصح، اور یہی مالک ابن عامر حمدانی یہی نام ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔